اب آج کے سوالات آپ لوگ لے آئیے۔ باری محترم، پاکستان میں ایک جماعت ایسی ہے جو خلافت پر قائم کام کر رہی ہے اور وہ جمہوریت کو مکمل طور پر کفر کہتی ہے، جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو مکمل طور پر کفر کہتی ہے۔ تو مجھے جمہوریت کے معاملے میں کچھ تھوڑا کنفیوژن ہے، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں۔ کیا جمہوریت مکمل طور پہ کفر ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو اصل مغرب کی ہے، جو مغرب میں پیدا ہوئی، پروان چڑھی اور مغرب ہی میں وہ قائم ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے انسانی حاکمیت پر ہے۔ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان جب حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ نمرود کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے؟ فرعون کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے دنیا پیدا کی ہے؟ نہیں، مطلب یہ تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا بادشاہت میری نہیں ہے؟ سارا اختیار میرا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ حاکمیت اللہ کی مان لی جائے، یہ میں نے اصل میں امریکہ کا جو کونسلیٹ ہے یہاں پر، اس کا پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بتائیے کہ آپ خلافت جو کہتے ہیں، خلافت کسے کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے، نظری بحثیں ہم کریں گے اگر تو بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی بہت۔ ٹیک یور کانسٹیٹیوشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں جو بھی پہلی دفعہ ہوتی ہے یہ اس کا نام یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے دفعہ آنی چاہیے کہ sovereignty here belongs to God، یہ دفعہ ہونی چاہیے۔ تیسری دفعہ ہونی چاہیے no legislation can be done here at any level، at the federal level، state level، county level، at any level repugnant to the book of God and the authentic tradition of his messengers۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، who will decide کہ کوئی چیز ریپگننٹ ہے یا نہیں ہے؟ the judiciary will decide۔ کانسٹیٹیوشن میں جب یہ ہوگا کتاب و سنت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اب اگر کوئی قانون بناتی ہے کانگریس یا کوئی اور وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو you go and knock the door of the judiciary۔ نمبر 4، non-Muslims in this country will be protected minority، they will not be equal citizens۔ لیجسلیشن کے پروسیس میں ان کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ ہماری لیجسلیشن قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، وہ نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے۔ اس کے علاوہ جو ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہے اس میں بھی ان کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلامی ریاست اور خلافت کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی کہ خلافت کو ایکسپورٹ کیا جائے، دنیا میں پھیلایا جائے، اور کوئی نان مسلم تو اسے پسند نہیں کرے گا، اس کو بہرحال اس کو وہ کسی درجے میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے نیچے ملازمتیں ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور وہ چاہیں تو ان پر جبری جو ہے وہ فوج کی ملازمت لازم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں تو فوج میں بھی آئیں، لیکن ایک خاص رینک سے اوپر نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور لیکن انہیں آزادی ہوگی، ان کے مذہبی عقیدے کی آزادی، ان کے جو بھی عبادت گاہیں ہوں گی ان کی پروٹیکشن مسجدوں سے بھی زیادہ ہوگی، ان کے فیملی لاز جو ہیں ان کے آزاد علیحدہ ہوں گے، ان کی انہیریٹنس کا معاملہ بھی وہ اپنے مطابق کر سکیں گے، اس میں انہیں مکمل آزادی ہوگی، پرسنل لا جسے کہتے ہیں۔ بس اس کے اندر اب اس کے نیچے آپ پوری جمہوریت کا نقشہ لا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹی سسٹم ہو، انتخابات ہوں۔ اب ان میں انتخابات کا نظام ہم بنائیں گے کہ کون شخص حصہ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں آرٹیکل 62-63 موجود ہیں، لیکن وہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کا کردار کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس کو وہاں پر بیان کیا جائے تاکہ اس کی اس کی امیدواری جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکے وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا عمر ہوگی یہ بھی ہم طے کریں گے، لیکن الیکشن تو ہوں گے اور ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت، لیکن وہ ہے مطلق جمہوریت جو کفر ہے۔ یہ اسلام کے تابع جمہوریت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک شجر سے دی گئی ہے جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ یہاں قرآن مجید اپنے مخاطبین سے یعنی مومنین سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. بہت شکریہ. ہاں، مطلب یہ کہ ہر اچھی بات، مطلب یہ کہ یہاں اس سے مراد خاص طور پر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، سب سے اچھی بات وہی ہے، افضل الکلام وہ ہے، لیکن ہر اچھی بات جو ہے وہ دنیا میں پھیلتی ہے، ایک اچھے صحت مند درخت کی طرح پروان چڑھتی ہے، اگرچہ وقت لگتا ہے اور اس کی جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی وقت عوامی سی ایک مقبولیت کی وجہ سے وہ بہت عام تو ہو جاتی ہیں، نہ ان کی جڑ کوئی مضبوط ہوتی ہے نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، تو وہ گویا کہ پھر اچانک ہی بس کوئی ریلا آئے گا اور وہ اکھڑ جائیں گی، اس تست میں زمین سے وہ نکال اکھاڑ لی جائے گی، جبکہ درخت کو اکھاڑ لینا جو آسان کام نہیں ہے. بس یہ ہے اچھی بات بری بات، یہ بات. یہ اصلاً تو میرے دوست کا سوال ہے، مجھے اس نے آگے کیا کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ بہت سخت، اس نے لکھ کر مجھے دے دیا. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن اس کے حصول میں ہمیں قائد اعظم علامہ اقبال جیسے رہنما نظر آتے ہیں جن کا بظاہر دین سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک خطہ حاصل کیا پاکستان کے وجود کی صورت میں. ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اس طرح کا دین سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن قادیانی فرقے کی سرکوبی میں ان کا نمایاں کردار ہے، مسلمانوں کے اتحاد میں ان کا نمایاں کردار ہے، خطے کے لیے ایٹم بم بنانے میں بھی ان کا نمایاں کردار ہے. اور اب چیف جسٹس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ نان وائلنس ہو کر انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا، چاہے دنیاوی کامیابی حاصل کی لیکن لاٹھیاں کھائیں، تشدد برداشت کیا اور ایک تحریک جو ان سے وہ کامیاب کی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے دینی تحریکیں اور علماء دین اپنا مقصد کیوں نہیں حاصل کر پا رہی اس طرح سے وہ قربانیاں دینا یا اس طرح سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے جو دور لوگ ہیں وہ کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں. تحریکوں کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، علماء دین بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ کہ کامیابی کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہمیں؟ دیکھیے، ایک بات اصولی طور پر جان لیجئے، ایک ہے کسی ایسی چیز پر تحریک اٹھانا جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہو، وہ کام بہت آسان ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان نعرہ لگایا. اب یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، روٹی ہر ایک کو چاہیے، کپڑا ہر ایک کو چاہیے، مکان ہر ایک کو چاہیے. اس نعرے پر یہ ہے کہ قوم جو ہے، آپ کو معلوم ہے ڈگڈگی بجائی اس نے، پوری قوم دیوانہ ہو گئی اس کی، اس لیے کہ وہ تو سارا مواد انسان کے اندر ہے، وہ جو انسان کے مادی تقاضے ان کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور مادیت کا یہ دور ہے، لہذا وہ بالکل اس دور کے، اس روح عصر کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. یہ تو اسی کی رو پر، جیسے کہ کوئی طوفان ہو اور آپ اس کی لہروں کے اوپر سوار ہو کر آگے چل رہے ہیں، تو یہ نوعیت اس کی ہے. اسی طرح یہ کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. اب یہ ایک ایسا یونیورسل پروسیس ہے، اس میں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، سب کو سمجھنا بھی ٹھیک ہے، اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. یہ تو ایک دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں بڑے بنیادی طور پر، آج کل کہہ دیا جاتا ہے چوتھا بھی، لیکن ہے تو 3 ہی. ایک لیجسلیچر ہے، قانون ساز ادارہ، ایک ایگزیکٹو ہے جو کہ حکومت کے نظام کو چلاتا ہے، اور ایک عدلیہ ہے. اور عدلیہ درمیان میں ہے، اس کے ہاتھ میں ترازو ہے. ایگزیکٹو زیادتی کرے گی کسی پر، وہ عدلیہ کے پاس جائے گا. ایگزیکٹو جو ہے اور لیجسلیچر جو ہے اگر دستور سے بیاونڈ جاتی ہے تو عدلیہ کے پاس جائیں گے. اب یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے، یونیورسل ہے، اس میں کسی کے مذہب، کسی کے خیال، کسی کے نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ تحریک چل گئی. اسلام پر تحریک اٹھانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی دل کے اندر موجود ہو، یقین والا ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وحی پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اس کے اعتبار سے ہمارا حال بہت پتلا ہے. ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ کچھ ریچولز ہیں، اور ایمان جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ریشیل کریڈ ہے، صرف ایک نسلی ایک اعتقادات ہیں جو ہمیں منتقل ہو گئے ہیں. وہ ایمان جس کو ہم کہیں کنوکشن والا ایمان. آپ خود اپنے غریبانوں میں جھانکیے، آر یو ریئلی کنونسڈ اباؤٹ دی ریزریکشن؟ کیا دل واقعتاً اس پر یقین ٹھکا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا واقعی دل ٹھکا ہوا ہے اس پر کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے؟ کیا واقعی دل ٹھکا ہوا ہے اس پر
کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے پہلے وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، وہ اتنی معتدل تعداد میں ہو جائے کہ وہ پھر جمع ہو کر ایک تحریک چلا سکے۔ وہ متحدہ محض کے نہیں، بلکہ وہ جماعت جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے اندر یقین والا ایمان بھی ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہو کہ وہ شریعت کے اوپر عامل بھی ہو۔ اگر شریعت پر عامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا تو شریعت پر عمل ہوگا نا۔ تو اگر یہ ثبوت کے ساتھ ایمان ہے اور پھر وہ ایک قائد کی آواز کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تب اس کے بعد تحریک چلے گی۔ اگر اللہ کو منظور ہے، ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری طرف رجوع عام نہیں ہے، ہماری بات پھیل رہی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے، وہ چل رہی ہے، بات آگے پھیل رہی ہے، تو اس کی جو ہے وہ توسیع ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے کہ عوام کا جو ہے ریلا جو ہے ساتھ آ جائے۔ اگر وہ بات ہوگی تو پھر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے ایم میں جو بنی تھی، ٹھیک ہے، ایک وقت میں انہیں کامیابی حاصل ہو گئی، انہیں وقتی طور پر، وہ بھی افغانستان کے طالبان کے صدقے سے ان کو جو ہے وہ حکومت مل گئی تھی اس وقت۔ اس کا حشر کیا ہوا، کیا تعلقات کتنے خراب ہوئے فضل الرحمان کے اور قاضی حسین احمد کے، کہ قاضی حسین احمد یہ بھی کہتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے فضل الرحمان کا نام بھی مت لو۔ یہ حال ہو چکا ہے اس متحدہ محض کا۔ تو وہ نہیں ہے، ایک آدمی کی قیادت میں ایک جو ہے بیعت کی بنیاد پر ایک تحریک اٹھے، لیکن اس کو اٹھانے والی جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسے میرے اور آپ کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ قائم ہے تو میں اور آپ سیدھے کھڑے ہیں، اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر سیدھے کیسے ہوں گے؟ کبڑا کون سا ہوتا ہے؟ کبڑا وہی ہوتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ سیدھا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی جماعت ہو، حزب اللہ، اور اس میں وہ اوصاف ہوں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور پھر اس کو عوامی سپورٹ بھی ایک وقت میں ایسی حاصل ہو جائے کہ وہ اگر عوام سے اپیل کرے تو نکل آئے۔ یہ کام انشاءاللہ ہوگا اگر اللہ کو منظور ہے، اگر اللہ کی کو منظور ہماری شامت اعمال ہے، اگر اللہ طے کر چکا ہے کہ اب ان کو سزا دے دو آخری، انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف چلے ہیں، 62 برس میں نے ان کو مہلت دے دی، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا ہو تو میں اور آپ کیا کر سکیں گے؟ ایک وقت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ایک سزا وہ دیتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا موقع کہ ہم دنیا میں ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائیں، لیکن ہم نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کسی اور کے حوالے کر دے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو یہ ہیں باتیں جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے، اور ہر وقت ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے، اور جو بھی نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے اس بات کی محنت کی کہ تمام لوگ اللہ کے احکامات مانیں، اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اسی طرح ہوتا گیا آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خاص نعمتیں حاصل ہے جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، آخری پیغمبر۔ اس کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ جس طرح اب ایک منحوس مرزا غلام محمد قادیانی، یہ فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ قادیانی ایک بہت ہی غلیظ قسم کا فتنہ ہے جو کہ مسلمانوں سے بچ کر دوسرے ممالک میں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یا نئے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے یہ وائرس کی طرح لوگ پھیلا رہے ہیں۔ یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، تو وہ جب آیا تو اس نے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ نبوت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ایک رسم کے تحت، ایک سازش کے تحت پہلے امام مہدی اپنے آپ سے بنایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے بنایا، پھر بعد میں کہا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پھر آخر میں آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس کے اوپر آج بھی بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ ہمارے اپنے پاکستان میں بھی اتنے سارے لوگ قادیانی آباد ہے کہ آپ حد دینے کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے،
اور میں شکر گزار ہوں پاکستان کے قانون کا بھی اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی، کیونکہ جب ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں، نادرہ دفتر جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم سے ایک سٹیٹمنٹ پر سائن لیا جاتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر، آخری پیغمبر مان کر ایمان لاتی ہوں، اس کے اوپر ایک سگنیچر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح 1973 میں جو آئین پاس ہوا پاکستان میں، جو قانون پاس ہوا، جو مولانا مفتی محمود کی کوشش ہو اور ان تک جد و جہد کا نتیجہ تھا، تو یہ بھی ایک خوش آئندہ بات ہے پاکستان کے لیے۔ اب پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان بنا بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر، لیکن ایسی کچھ باتیں ہیں جس کے اوپر آج بھی مختلف قسم کے فرقے وہ بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ کفر ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جمہوریت کو کفر کا نام دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن اب کم از کم جو پاکستان بنا ہے، جو آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، آپ کو اس کے اندر دانہ پانی مل رہا ہے، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، تو آپ کم از کم شکر ادا کریں اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے کیونکہ یہ انگریزوں والی نظام ہے، جو بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تربوزہ تربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو پاکستان بھی چونکہ ایک ملک ہے اور دنیا میں بہت سارے ممالک آباد ہے، لہٰذا دوسرے ممالک کو دیکھ کر اس کی کاپی کرنا یہ تو پاکستانیوں کا شیوا ہے۔ تو کاپی پیسٹ میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان میں یہی قانون نافذ ہے، تو لہٰذا اسی قانون کے اندر رہ کر آپ پاکستان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کوئی بھی قانون الحمدللہ پاکستان میں نہیں بنا جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہو یا ہمارے اسلام کے خلاف ہو۔ ہاں، ابھی بھی کچھ دنوں پہلے ایک بل پاس ہوا قومی اسمبلی میں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نکاح کرنا یہ جائز نہیں، بالکل غلط بات۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پاکستان میں جو علماء جو پارلیمنٹ میں ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات بھی کی، اور اب حکومت کو دھمکیاں بھی دی ہے کہ یہ قانون آپ واپس کریں، کیونکہ یہ غیروں کے قانون ہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروا دو۔ 18 سال سے پہلے لڑکی بھی بالغ ہوتی ہے، لڑکا بھی، تو پھر آپ کیوں یہ ایسا غلط قانون بناتے ہیں؟ تو لہٰذا ایسے بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط۔ باقی جو قانون ہے وہ چلتا رہے گا، اور زندگی گزر گئی یہ بھی گزر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر اسرار احمد نے سے جو سوال ہوا اس نے بہت زبردست جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔